صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں تمام ہوئی, صبح ہوئی شام ہوئی رات ہوئی, کیا میری آج اللہ سے بات ہوئی؟ تو ریالٹی آف لائف بھی یہ ہے کہ جو ہے نا اپنے کو مر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سورہ آل عمران میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ دنیا بنا کے بول رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے بول رہے ہیں, لیکن دنیا کی محبت جس دن اپنے دل میں آ جاتی ہے اس دن اپنا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا. لیکن آپ لوگوں کو معلوم 5 منٹ آپ کے اس سے زیادہ اچھے ہیں, صرف 5 منٹ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا وما فیہا, دنیا اور تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری بولے جس کی وجہ سے دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے. فرمایا تمہارے اندر بیماری آئیں گی, وہ بیماری کا نام ہے وہن. وہن کا مطلب کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے مری ہوئی مردہ بکری کے جیسی ہے, اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنی زندگی جو ہے نا موت کی طرف ایک ایک دن جاری, ایک ایک دن قبر کی طرف, قبرستان جاؤ. یہ حقیقت ہے زندگی کی. کیا بچیں گا؟ صرف آج آپ جو زندگی میں کرے وہ بچیں گا, یہ حقیقت ہے. آپ کا سرٹیفکیٹ کام نہیں آئے گا, آپ کی سیلری کام نہیں آئیں گی, آپ کی باڈی کام نہیں آئیں گی, آپ کا ذاتی گھر کام نہیں آئیں گا, آپ کی گاڑی کام نہیں آئیں گی. پھر ٹاپک جو ہے لاسٹ جو آئے تھے بھائیاں وہ کیا تھا؟ آر یو پریپیئرڈ؟ موت کے لیے تیار ہے. تو ریالٹی آف لائف بھی یہ ہے کہ جو ہے نا اپنے کو مر جانا ہے. اور آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کس کے پاس ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ سب کے پاس ہے یار. فوز بھی کیا 2-4 ہے, بارک اللہ. بس بینک اکاؤنٹ میں کتنا ہے پوچھے تو بولنے والے تو نہیں ہے, تو اچھا ہی چاہوں گا اللہ اور بڑھا دے اس میں. پراپرٹی ہے آپ کے پاس, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں چلو بھائی پوری پراپرٹی اور یہ سب ہو گیا, آپ لوگوں کو 100 کروڑ مل گئے, تو کیا پلان ہے؟ 100 کروڑ کا پلان. جلدی بولو یار, کچھ بھی جواب ہی نہیں دیتے آپ نے یار. یہ ہماری ٹیم تو خیر ٹھنڈی ہو گئی پوری. کل ولیمہ کھا کے آیا نا 12 حج, بہت حجاں کر سکتے ہیں. ہاں حافظ صاحب, او ہو 100 کروڑ کو انہوں ڈبل ٹرپل کریں گے بول رہے ہیں ماشاء اللہ. ریئل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں بھائی ڈبل ہو گئے رجسٹریشن فیس. 100 کروڑ ہے, کیا مشکل ہے بولنا بھی. 100 کروڑ تو ہے. اچھا اگر آپ لوگ کیا 100 کروڑ آ گئے, بہت ساری چیزیں کریں گے, کوئی ولا بنا لیں گا, یہ کر لیں گا تمام چیزیں, اور پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں گئے تو 100 کروڑ کے 1000 کروڑ کر لیے. اب ہوتے ہوتے کہتے انہیں کون ہے, کیا نام ہے اس کا, ایلون مسک, نہیں سوری کون ہے, ہاں بلینئر سے ٹریلینئر, وہ عربی نے منہ میں ٹریلینئر بن گیا کہتے کچھ, چلو بن گیا, بننے والا ہے. اب اس کے پاس سب کچھ ہے ظاہری طور پہ. اب وہ 2030 میں ایک چپ ڈالنا چاہ رہا برین میں, وہ تو خیر الگ بات ہے, وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگوں کے پاس آ گئی, اور ایلون مسک آپ لوگوں کا خادم بن گیا. آئی ٹریلینر بھی اپنا خادم بن گیا. چاہے لو میاں ایلون, چلو چاہے ایلون مسک. تو اب آپ سمجھ جاؤ سب سے زیادہ امیر ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ لوگوں کو معلوم 5 منٹ آپ کے اس سے زیادہ اچھے ہیں, صرف 5 منٹ. وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا وما فیہا, دنیا اور تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے. بولے صرف 5 منٹ 2 رکعت سنتیں. اور سنت میں اور ایک سنت, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. میں اکثر دیکھا مسجد میں آ کے سنت پڑھتے بھائی, لمبے سنتاں. میں نہیں پڑھوں لمبے سنتاں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ تھی کہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. یہ سنت ہے, سنت میں سنت. یہ ایک عطر کی شیشی ہے, اور ایک عطر کی شیشی مثال کے طور پہ میرے پاس ہے. میں عطر بیچنے والا ہوں. کون ہوں میں؟ عطر بیچنے والا ہوں 20 سال سے. اب میں بول رہا ہوں بھائی یہ عطر کی بہترین شیشی ہے, بہت تعریفاں کر دیا, مدینے سے آیا مثال کے طور پہ, میرے پاس مدینے کا عطر رہتا تو بولوں, تو یہ عطر کی شیشی 2000 روپے میں ہے بھائی. بہترین تعریفاں کرا تو آپ لوگ جو نا لینا نہیں لینا سوچتے, پسند بھی آ جاتا. اور ساتھ میں ایک شیشی رکھ کے اس میں خالی پانی ڈال کے رکھا, اور میں خود زبان سے بول رہا ہوں بھائی اس میں پانی ہے اور اس میں عطر ہے. اس میں عطر مدینے کا ہے, 4 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے رہتا, اور اس میں پانی ہے, خوشبو نہیں ہے بھائی, صرف پانی ہے. یہ 2000 میں ہے اور وہ پانی 4000 میں ہے. کوئی بھی عقل مند یہاں سے خریدتا وہ پانی؟ بولو کیوں, کس بات پہ یقین کر کے؟ دکھنے میں تو وائٹ عطر بھی ہو سکتا, میری بات پہ نا, میں ہوں نا اس کا مالک, میں بیچنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دنیا بنائے. کون بنائے؟ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سورہ آل عمران میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ دنیا بنا کے بول رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. بول رہے ہیں میں جیسا پہلے ہی بول دیا, یہ دھوکہ ہے, پانی ہے اس کے اندر, آپ لوگ نہیں خریدنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ دنیا تو میں بنا دیا, تم لوگوں کو بھی پیدا کر دیا, لیکن یہ دنیا دھوکہ ہے. اس کے باوجود ہم جو ہے نا دنیا میں ڈوبے ہوئے.
آج کون سا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں دنیا میں نہیں ڈوبا ہوا ہوں, بے رغبت ہوں, زاہد اور زہد کے پیچھے لگا ہوں, زاہد قسم کی زندگی گزاروں؟ بہت کم, الا قلیل, بہت کم ہوں گے. اچھا, افسوس کے ساتھ میرے جیسے کمزور ایمان اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے کہ تھوڑا ذرا عمل کر کے اپنے آپ کو بڑے علامہ اور زاہد اور متقی سمجھنے لگ جاتے ہیں. بڑی کیفیت والا شخصیت ہے کاظم بھائی, کم کھاتے, کم بات کرتے لوگوں سے, کم مسکراتے. کم مسکرانا یہ جو نا کوئی ولایت کی نشانی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متبسمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے. رات میں رو, نمازوں میں رو, لوگوں کے سامنے بھی کیا آخرت کی فکر. یہ طریقہ نہیں ہے. سنت کے اوپر رہیں گے آپ دنیا زندگی میں تو آپ اللہ کے ولی بنیں گے. ایکسٹرا کامہ کرنے جائیں گے تو اللہ کے ولی نہیں بنیں گے. ایک شخص ایک پیر پہ ٹھہر کے قرآن پڑھ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, اس کو کوئی اللہ کا ولی نہیں بولا جائے گا. تو یہ جو ہے زندگی جو ہے دنیاوی زندگی, یہ دھوکہ ہے. پہلے یہ بات سمجھو. اگر یہ ایک آیت پہ اپنا اسٹاک روک دیا تو ختم ہو گئی بات. دنیا کی زندگی دھوکہ اللہ ہی بول رہے نا, تو کیوں دھوکے میں اپن دھوکہ کھا رہے ہیں؟ دنیا کے معاملات میں ریویو پڑھتے پورا, فیڈ بیکس پڑھتے پورا. ہاں, کھانا کون سی ہوٹل میں ذرہ نیگیٹو آ گیا, ارے نہیں رے وہاں کا اچھا نہیں ہے, کہاں نہیں جائیں گے وہاں پہ. کپڑے کی دکان میں اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, پورے لوگ ہم بول رہے ہیں کہ کپڑے کی دکان میں نہیں دھوکہ دے رہا, کوئی جا کے وہاں پہ نہیں خریدتا. تو دنیا جو اللہ بنائے, لوگ نہیں بول رہے ہیں, اللہ بنائے سو بول رہے ہیں دنیا دھوکہ ہے. تو ہم یہ دھوکے کی زندگی میں کیوں اپنے آپ کو لگا دیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لاسٹ ٹائم بولا تھا مفتی تقی عثمانی کا قول, زندگی میں اس کا مطلب نہیں ہے سمندر میں آپ کشتی جاری نہیں جانا, کشتی جانا ہی چاہیے, لیکن جس وقت کشتی میں پانی آ جاتا اس وقت کشتی ڈوب جاتی. زندگی میں زندگی گزارنا ہے, لیکن دنیا کی محبت جس دن اپنے دل میں آ جاتی اس دن اپنا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا. رہنا ہے, کون بول رہا شادی نہیں کرو؟ یہ بھی نہیں ہے شادی نہیں, بیوی بچوں سے دور, دنیاوی زندگی کی حقیقت بول کے نہیں, ہم دھوکہ بول دیا نا نہیں کرنا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی بھی کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے بھی, سب کچھ کیے. صحابہ کرام آپس میں کھیلے بھی, گھوڑ سواری کھیلے. پانی کے اندر زیادہ سانس کتنی ہے بول کے جو نا یہ اپن آج کل کرتے, عمر بن خطاب کرتے تھے, معلوم کس کی کتنی سانس ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ چیزیں کرنے کی, یہ کھیل کود کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جا رہے تھے, بکری کو دیکھ کے مری ہوئی دیکھ کے بولے, جیسا میں اسی اتر کی مثال دیا, تم میں سے کون یہ بکری کو خریدنا پسند کرتے؟ ہاں, صحابہ کو پوچھے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرتے تھے, ادب بھی تھا, استاد بھی ہیں, اللہ کے نبی بھی ہے. اپن ارے جاؤ بھائی جاؤ, کون خریدتا؟ بول صاحبوں کے ساتھ بھی ایسی بات کر لیتے ہیں. تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری جو ہے نا اگر ہم زندہ بھی رہتی تو نہیں خریدتے تھے. بولے اچھا, مری ہوئی تو نہیں خریدتے تھے کیونکہ اس کا کان کٹا ہوا ہے. کتنا پرٹیکولر رہتا انسان, غور کرو آپ, بری بات نہیں ہے پرٹیکولر رہنا, اس نقصان کیوں کریں گا. بولے اس کا تو کان بھی کٹا ہوا ہے, مری ہوئی بھی ہے, کون خریدیں گا اس کو؟ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدتا, چلو بھائی مری ہوئی بکری میاں 10 روپے میں خریدتے ہیں, یہ 10 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں خریدتے. کیوں بھائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے, مری ہوئی مردہ بکری کے جیسی ہے, اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوئی ایسا یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک شخص نہیں ہوگا جس کے گھر میں دن میں 1 ٹائم کا کھانا نہیں ہے. 1 ٹائم بہت کم بول رہا ہوں, 2 ٹائم 3 ٹائم فریج میں. اگر آج اللہ نہ کرے دروازوں کو لاک ڈال کے چلے جائے کوئی, پانی کی ہٹ کے بول رہا ہوں, پانی نہیں سیف اسٹور کرتے, آرام سے 15-20 دن 1 مہینہ کھا کے رہتا, اور زندہ رہنے کے واسطے 2 مہینے, کیونکہ 3 دن 2 دن 3 دن میں ایک وقت کھائے تو رہتا آدمی زندہ, مہینوں زندہ رہ سکتے. پر آج لاک پڑ گیا تو گھر کو. اور یہ دیکھو دنیا یہ. ضحاک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, آپ گوشت کھا رہے تھے, دودھ پی رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سوالات کرنے کا رہتا تھا. سوال کر کے پوچھے ضحاک تم کیا جو کھا رہے نا کیا کھا رہے ہیں؟ بولے گوشت کھا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دودھ پی رہا ہوں. بولے کھانے کے بعد کیا بنتا؟ بولے بولو کیا بنتا؟ ہاں ویسٹ بنتا. کتنے پیارے ہیں صحابی. میں بولا تو بول لینا چاہیے جواب ادب کے دائرے میں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے, کیسا بولیں گے؟ اب شٹ بنتا, ویسٹ بنتا, گندگی بنتی, وہی بنتا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے کیا بنتا. ہائے ہائے کیا ادب ہے. بہرحال جو بنتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بنتا نا, دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسا کہ جو چیز کھانے کے بعد بنتی. یعنی ایسی مثال دیے, اس سے ورسٹ کیا چیز ہو سکتی؟ شٹ, گندگی جو کھا کے ویسٹ کرتے. حدیث ہے, میری بات نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ مثال دیے. اور آج ہم اس کے واسطے انٹرسٹ, جھوٹ,
دھوکا, فریب, جو طریقے سے ہو بس دنیا مل جائے, ہم کو دنیا مل جائے, اور وہ دنیا کی مثال شٹ کے برابر دی جا رہی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگین نہیں بھائی شٹ کے جیسی مثال ہے تو کچھ کرنا ہی نہیں, ویسی بات نہیں ہے. اس کو دل پہ دماغ پہ مت چڑھاؤ. جس وقت آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے, آری دنیا کھا رہے ہیں پی رہے الحمدللہ بولے, چھوڑو کپڑے آئے پہن لیے الحمدللہ بولے, دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی کسوتنی, جو بھی دعائیں پڑھ لی خلاص ہو گیا قصہ. نہیں, ڈوب گئے. ارے انہیں ایسی رہنا تھا, ہو گیا لے لیے پہن لیا ہوگا قصہ, ہاں ٹھیک ہوتا ٹھیک بھی کرا لو, اب نہیں ہوا تو نہیں ہوا, کیا کریں گے. لیکن کتنے پرٹیکولر ہو گئے, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں پرٹیکولر ہو گئے. چھوٹے چھوٹے گھر میں کلر کرا دیا آپ, نہیں وہ نہیں آیا تو اس کے پیچھے, اور اپنی عورتوں کو اللہ ہدایت دے, آمین بولو. اپنے مردوں کو بھی اللہ ہدایت دے. جان چھوڑتے نہیں پھر بس اس کو ویسی کرانا ہے. اب وہ ہسبینڈ بھی پریشان, بھائی بھی پریشان, اور اس کا بیٹا بھی پریشان بیچاری کا. کیوں میرے بہن؟ اچھا ان کے چیزاں یہ رہتے گھر کا یہ سیٹنگ ویٹنگ, اور ان کے چیزاں ایٹنگ شوگر نو پپا رہتے, تو یعنی کھانے کے معاملے میں. اب انہیں پرٹیکولر رہتا, ذرا بھی ایسا تھوڑا سا مسالہ ادھر ہوتے, ارے بیگم وہ بات نہیں ہے لاسٹ ٹائم بنائے جیسا, سب ہونا اس کو ایک ایک چیز. کیا ہے انہیں فوڈ کا وہ ہے نا, فوڈ بلاگر ہے, جا کے جو نا جا کے اس کو ریویو دینا ہے, پکا کے محنت سے لائی ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا کھا لو. نہیں ویسی چھونا, آپ لوگ بھی ہوں گے, اب خاموش بیٹھتے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا پوچھے تو, نہیں بھائی کھانا کیوں کھاتے اصل تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, عمر بن خطاب داخل ہوئے. عمر بن خطاب آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو اٹھے, میٹ رہتی نہیں حسیر, یہ تو بھی ذرا چیز دکھ رہی, آپ لیٹ گئے جسم پہ نشانہ آ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ, اللہ اکبر, نبی کونین سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ خالی اللہ کو بول دی, اللہ یہ بس بول دینے کی دیری ہے, کن فیکن کا مسئلہ ہے, اللہ پوری دنیا کو سونے کی بنا دے, پورے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے, بلکہ آفرز تو دیے, پورا پہاڑ بنائے تھے سونے کا, جب دل میں آیا جب خرچو کھاؤ پیو خلاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میٹ پہ ہے, عمر بن خطاب دیکھے جسم پہ نشانے, رونے لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بادشاہوں کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو کیسا ٹھاٹتے رہ رہے, اور آپ ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے, عمر کیا یہ نہیں پسند کہ اپنے کو آخرت میں ملے؟ سو آج اپنا کون سا بھائی سادگی کی زندگی گزار کے یہ سوچتا اللہ جنت میں میرے کو بہترین محل دے دے, پیسے اپنے ہی بچتے, سادگی کی زندگی گزارے تو جنت تو جنت ملتی ہی ملتی. یہ بچہ مسکرایا, چھوٹی سی اتنی دماغ ہے اس کا, سمجھ میں آ گئی بات, اس کو سب کو سمجھ میں آتی ہے, عمل کے ٹائم پہ اپن پیچھے رہ جاتے. شادی میں اپنے ہمارے اپنی جتنی استعداد ہے اپن بولتے لوگوں کو کوئی سننا چاہے, شادی میں ایک دن ایونٹ بنائے نا, شادی کیا ہے اپنے ایونٹ ہے, ایک دن میں 10 سال کی کمائی ختم کرتے اپن, 10 سال کی 5 سال کی سیونگ ایک دن میں ختم کرتے, پھر قرض دار ہو جاتے. کئی کو بھائی وہ 10 سال کی سیونگ اور 5 سال آپ استعمال کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ ہم دنیا کو سمجھے نہیں, دنیا کی حقیقت کو سمجھے نہیں, ایسی ایک بایو ڈیٹا پڑھا میں, ایک بچی کا نکاح سمپل ہونا اس کی شرط رکھی, نکاح سمپل ہونا, اور ولیمہ کیا ہونا, سمپل ہونا, صرف یتیموں کو بلا کے کھلا کے بھیج دینا بول کے بچی لکھ رہی. اے اللہ اس کو بہت بہترین جوڑا عطا کر, اور تیرے ولی سے شادی کرا دے اللہ, وہ بہن کی کونے کی معلوم نہیں, خالی پڑھا میں تھا. دیکھو انہیں کتنی اچھی ہوں گی, اللہ کو کتنی پسند ہوں گی, اپنے دعا کر رہے ہیں اس کے واسطے, نہ نام معلوم نہ کچھ معلوم, اس کے اندر وہ جذبہ ہے. آج آپ بھی جذبہ پیدا کرو, اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے رہتے, آپ کے لیے کوئی کہیں اور دعا کرتے رہتا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ مسلمانوں کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ ایک ڈش کے اوپر ایک تھال اگر سے یہاں پہ لا کے رکھے, خیر بھوکے لوگوں کے پاس لا کے رکھ دو. مکہ مدینہ میں کبھی کھانا بانٹتے وقت کوئی دیکھے, کبھی لوٹ مار ہوتی سو خالی پانی کے ٹائم, پانی تو حرم میں فری ملتا, زمزم ہے, اس کے باوجود بھی انسان کی فطرت رہتی فری میں جو چیز ملی لائن میں کھڑ کے لینا پسند آتا. اس کو انسان کی فطرت ہے, جیب میں کتنا بھی پیسہ رہتا, فری مل رہا تو ذرا ایک رہتا ہو, ایسا ٹوٹ پڑتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک ڈش پہ جیسا ٹوٹ پڑتے سارے لوگ, ویسا مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. کیا وجہ ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا کم ہوں گے ہم لوگ؟ بولے نہیں, سمندروں کی جھاگوں کی عذاب, وہ مانند اس کے حساب ایگزامپل دے کے بولے ویسے رہیں گے, بہت زیادہ رہیں گے. حج اور عمرے میں, حج میں کتنے لوگ آئے تھے یہ سال؟ 1.6 ملین, اوکے, ایم 16. اللہ اکبر, یہ کم ہے. کوئی بھی کچھ بھی بول دے رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کوئی بھی کچھ بھی بول دے رہا اللہ کے بارے میں, کوئی بھی کچھ بھی بول دے رہا کس کے بارے میں. کیوں بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریزن بتائے.
तो बहुत होंगे तुम लोग तादाद में। फिर क्या वजह होंगी? वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम्हारे दिलों में एक बीमारी आ जाएंगी। क्या बीमारी? अपने को बीमारी बोलते, टेस्टा वेस्टा करा लेके इलाज शुरू कर देते, मरना नहीं है ना। अल्लाह ना करे अगर से कोई 20, 21, 22 साल के बच्चे को बोल दिए बेटा तेरे को अल्लाह ना करे कैंसर हो गया, अम्मा कौन सा स्टेज है, पूरी दुनिया हिला देता उन्हें पूरा मालूम करने, कहां जाना, क्या करना, क्या इलाज करना। होम्योपैथिक ट्राई कर लेता, आयुर्वेदिक पूरा ट्राई कर लेता, यूनानी सब कर लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमारी बोले जिसकी वजह से दुनिया के हालात ऐसे हो जाएंगे। फरमाया तुम्हारे अंदर बीमारी आएंगी, वो बीमारी का नाम है वहन। वहन का मतलब क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। लास्ट टॉक में अपन कराहियतुल मौत के बारे में बात करें। मौत मरना नहीं चाहते, कराहियत करते। यहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। अब बोलो, मैं आप लोगों से दिलों से पूछा तो आप लोग जवाब मत दो, प्यारे आप सामने आ दो भाई। आप लोगों से सवाल करा तो दुनिया की मोहब्बत है नहीं है, तो आप लोग सीधा डायरेक्ट एक जवाब देते नहीं है भाई मोहब्बत। हाँ अच्छा, अगर इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है तो फिर उन्हें तो है ना अल्लाह का बहुत प्यारा बनते हुए आगे बढ़ते जाता। जिसके दिल में मोहब्बत, अच्छा दुनिया की मोहब्बत को तो ऐसा वर्ल्ड मैप की मोहब्बत क्या, या ग्लोब की मोहब्बत नहीं, दुनिया की तमाम चीजों की वो मोहब्बत जितनी रखना है उससे ज्यादा। उसमें रिश्ते भी आ जाते। आज हमारे घरों में रिश्तों को लेके इतना बड़ा इशू है, सारी जिंदगी रिश्तों पे टिके, ऐसा दिखता कि रिश्तों को ही निभाना है बस, अल्लाह के साथ रिश्ते को निभाने की कोई फिक्र नहीं है। पूरी जिद्दोजहद बीवी बच्चों को खुश करने, पूरी जिद्दोजहद शौहर को खुश करने, पूरी जिद्दोजहद औलाद को पाल के बड़ा करने, माँ बाप की खिदमत करने। करो, कौन नहीं बोल रहा इसको, तो ये तो दीन का हिस्सा है। लेकिन सारा कुछ नाराजगियां, लड़ाइयां, घर में थोड़ी देर लेडीज के साथ बैठ गए तो मालूम हो जाता है कि क्या होता खानदानों में। अरे रे रे रे, ऐसा दिखता कि लगा इसके वास्ते चाहे उन्हें इसको फोन करे, आधा घंटा, एक घंटा फोनों पे बात हो रही, क्या इसकी गीबत, उसकी बुराई, इसकी गीबत। क्योंकि अल्लाह क्या करे, दुनिया में डूब गए। अगर एक इंसान नहीं डूबा, मालूम हुआ अरे भाई उन्होंने आपको दावत में गालियां दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह गाली दी, नेकी मिल गई, चलो बंद करो फोन पे, आधा घंटा बात करते, उस पे डूब गए। अब दुनिया की मोहब्बत, रिश्तों से एक्स्ट्रा मोहब्बत। और अगर आप ना बोले दुनिया की मोहब्बत नहीं है, रियलिटी ऑफ लाइफ मालूम रख के भी दुनिया है भाई दुनिया की मोहब्बत, तो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, या फिर मैं साफ साफ बोल देता हूँ, आप लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, इसराफ किसको बोलते हैं? हलाल चीज़ों में ज़्यादा कर देना। मोबाइल फ़ोन आप लोग दीनी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, आप लोग दीनी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, कोई दीन का काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया का ही है, तो नॉर्मल कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी फ़ोन चल जाता। 1.5 लाख का, 2 लाख का आईफोन, 2.5 लाख का, किस लिए भाई, किस लिए? चलो आप ना बोलो ये हुब्बुद दुनिया नहीं है भाई, नहीं दुनिया की मोहब्बत नहीं है 2.5 लाख का मोबाइल होना, दुनिया की मोहब्बत नहीं है फला किस्म का है वो होना, वही किस्म की बाइक होना, वही किस्म। क्यों? आपको जाने के वास्ते होना था ना बाइक। मैं ये बातें कर रहा तो ऐसे दिखते अरे क्या नए बातें कर रही, ऐसा भी नहीं है। मैं सहाबा की जिंदगी को देखो, आप लोग देख लो, ऐसा दिखता वो समंदर के वो पार है तो हम ये पार है, और अपने को फिर अपन ही बोलते नहीं भाई साहबा के तरीके पे रहे तो जन्नत पे जाते। साहबा का तरीका ये था। अच्छा अगर से एक बहुत करोड़पति है आप, उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा मोबाइल की 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की जरूरत ही नहीं है ना भाई, मेरे को बताओ क्या जरूरत है। अब ये और बात है कि आप पानी में हमेशा तीर रहे हैं, आईफोन वाटर प्रूफ है, नहीं मैं पानी में हमेशा मेरे को जरूरी है, मैं क्या बोलते हैं उसको, लाइफ सेविंग वो रहते ना कोचेस, लाइफ गार्ड्स, उन्हें भी मोबाइल लेके नहीं कूदता हूँ पानी में। भाई क्या जरूरत है मेरे को बताओ आप। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुनिया में सब चीज बेकार है। क्या चीज है? जो कपड़े पहन के इंसान जिस्म पे फाड़ता वो सीधा कर लेता, और जो खाता वो अपने लिए है, बस ये 2 चीजें समझ में आती। फिर भी अब खाने में भी इसराफ, खाने में कभी कभार अच्छे खाने खा लिए ज्यादा तो चलो समझ में भी आती बात, रोज 2 डिश होना, अम्मी 2 डिश बनना, 3 डिश बनना, कहीं को भाई पेट तो 1 डिश से भी भरता। अच्छा अगर से आप ये तमाम जिंदगी ऐसा करने लग जाएंगे ना तो क्या हो जाता मालूम, लाइफ इतनी इजी हो जाती, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती। 3 डिश की आदत हो गई तो 3 डिश के वास्ते चीजें लाना पड़ता, फिर आपको 3 चीज के वास्ते आप लोगों को जो ना मेहनत करना पड़ता, कमाना पड़ता। वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में आप फिर क्या होता, आहिस्ता आहिस्ता जब हलाल कम हो जाता आप हराम में जाने लग जाते। ऐसे ही होता नहीं होता कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लव ऑफ द वर्ल्डली लाइफ इज द हेड ऑफ एवरी सिन। हर गुनाह का सर होता, यानी होता ना जैसा हर चीज का सर है, गुनाह का सर क्या है बोले हसन अल बसरी? दुनिया की मोहब्बत। बोले यार कितनी खतरनाक बात है, दुनिया की मोहब्बत ये है। और हमको मालूम है मरना है, 60 साल 70 साल में मरना है। और हमारे नौजवान को पूछो क्या बॉडी काउंट है तो बोलता 25, 15।
प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाके इन्हें 25 औरतों के साथ जिना कर रहा, 30 औरतों के साथ जिना कर रहा। कितनी देर का जिना कर रहा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। इसको ये नहीं मालूम कि इन्हें मर गया तो क्या जवाब देगा, और अगर वो हालत में मर गया तो उस हालत में उठाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब जिना करता शख्स, उसकी जिस्म से उसका ईमान सर के ऊपर चले जाता, जब तक उन्हें तौबा नहीं करता, जब तक वापस नहीं आता। एक दीनदार बंदा है, अल्लाह से डरने वाला, उन्हें अगर जिना कर लिया तो चांसेस है तौबा करने के। एक बेदीन नमाजिश नहीं पढ़ता, उन्हें तौबा करता जिना करके। दुनिया की मोहब्बत जब दिल में आ जाती है, दिल के ऊपर जो है ना जंग लग जाता, दिल पत्थर होने लगता। पत्थर दिल होने की निशानियों में से एक ये है कि दुनिया की मोहब्बत रही तो दिल पत्थर होता। जब आखिरत की मोहब्बत रहती तो दिल नरम होता, आंसुआं भी जाते, मुसलमानों की तकलीफ नजर आती, मौत का जो है ना फिक्रमंद हो जाता आदमी। लेकिन जब उन्हें दुनिया की मोहब्बत डाल लेता, मौत से फिक्र खत्म हो जाती है, उन्हें तो फिर खत्म, पत्थर हो गया ना। उसको क्या है, उसको कहीं को रोना है, उसको क्या करना है। अल्लाह ताला सूरे आसर में फरमा रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र, जमाने की कसम खा रहे हैं अल्लाह, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे लोग, इंसान पूरे खसारे में है। अच्छा, अल्लाह इस दुनिया बनाई, अल्लाह ही हमको बनाए, अल्लाह बोल रहे हैं पूरे नुकसान में है। क्यों भाई, क्या बचने वाले कोई है या नहीं? पूरे खसारे में आ जाने वाले हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके के जो ईमान लाए। क्या ईमान लाए हम? हाँ लाए। क्या लाए? अल्लाह पे लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाए। अल्लाह पे ईमान लाए, लेकिन इस बात पे ईमान नहीं लाए कि अल्लाह हमारे को 24 घंटे देखते, इसीलिए हम अकेले में गुनाह करते। अल्लाह पे ईमान लाए। रसूलों पे लाए, हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं चाहिए, लेकिन रसूल पे ईमान लाए। आखिरत पे ईमान लाए, हाँ ईमान लाए, लेकिन आखिरत के सवालात की फिक्र नहीं है, ईमान लाए। तकदीर पे ईमान लाए, अच्छी और बुरी, हाँ ईमान लाए, लेकिन हालात खराब हो गए, जॉब छूट गई, कार का टायर पंक्चर हो गया, या जो है शादी होके बच्चा हुआ था 2 साल में मर गया, ईमान लाए, लेकिन बच्चा अल्लाह ताला मौत ले लिया, इस पे राजी नहीं है, नहीं, क्यों ईमान लाए? फिर कौन सा ईमान लाए? यकीन मानो, अल्लाह से जब बात करना शुरू कर देता बंदा, तो फिर उसको ना कोई डिपेंडेंट नहीं रहता किसी का, फिर उन्हें दुनिया में नहीं डूबता, उसको मालूम ही नहीं। यार क्या भाई, कोई सुनो मत सुनो, अल्लाह ताला तो है। अल्लाह से बात करके बोलो, अल्लाह मैं आज बहुत थक गया था, अल्लाह में से, अल्लाह खाना खाया, अल्लाह ताला आज क्या मजा आया, खाना बहुत मजे। एक बात बोल, बीमार हो गए ना, वो एक निवाले का भी मजा नहीं आता, कड़वा मजा आता। ये जो मजा आ रहा ये भी अल्लाह ताला दे रहे हैं बोल के, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। तो बहरहाल अब ये जो है 1-2 हदीसें सुना के बात खत्म कर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए ब्लेसिंग चाहता तो उसको दुनिया में जो है ना सजा देते कहते गुनाहों की। अपन अल्लाह क्या करते, गुनाहों की किसी को सजा, अच्छा हुआ इसको मिल रहा, लेकिन अल्लाह उसके लिए भला चाहते तो दुनिया में सजा दे देते कहते, और जो बंदे का अल्लाह भला नहीं चाहते उसको छोड़ देते, तो उसको कयामत के लिए रोक देते उसका अजाब। तो दुनिया की हकीकत में इसका ये क्यों हदीस फिट हो रही है कि ये जो दुनिया है ना, अगर यहाँ पे परेशानी भी आई तो हम खुश हो जाना, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे रहा। एक इंसान 30 दिन से हॉस्पिटल में है, तकलीफ में, सोया चुभ रही, आप क्या समझते हैं उसको गुनाह नहीं माफ हो रही? और आप लोग जहनी तौर पे कोई भी चीज, आपके माँ बाप आपकी बात नहीं समझ रहे, या फिर आप जो है ना कोई एक एग्जाम लिख रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं पढ़ने के बाद, या कहीं बिजनेस कर रहे हैं नहीं हो रहा, कोई एक क्रैक नहीं हो रहा एग्जाम, जॉब नहीं मिल रही, सब कुछ कर ले रहे हैं, लाठोरी नहीं कर रहे हैं, सो रहे नहीं 2 बजे तक 3 बजे तक, या फिर जॉब पे वो नहीं, उसके बावजूद नहीं मिल रहा, ये अल्लाह की तरफ से या तो सजा है या आजमाइश है। लेकिन हम इसको छोड़ के दुनिया के हिसाब से सोचेंगे तो फिर अपने को यह दिखता मायूसी, इतना करे बात कहीं को नहीं मिल रहा, उसको मिल गया, क्या हो गया कि मेरे को, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के ऊपर सवालात शुरू हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दुनिया को तुम तर्क कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कहते अल्लाह अकबर, क्या कर दो, दुनिया को लाइट ले लो। शेख अलबानी इसको सही बोले, रिवायत को हिलियतुल औलिया में आता है, ठीक है। और लोगों के बारे में, वो लोगों को जो है ना उनके हाल पे छोड़ दो, दुनिया को उनके हाल पे छोड़ दो, तो लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। कहते एक इंसान होता दुनिया के पीछे भागता भागता, तो जो ना ऐसे इंसान को ज्यादा लोग उतना वो नहीं रहता। एक इंसान दुनिया से बेरगबत रहता, देखो आराम से अपनी जिंदगी में दुनिया ले लो, क्या करते कर ले दो, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता, ऐसे लोगों की। अल्लाह वाले अल्लाह वाले अल्लाह वाले। अच्छा, ये लोग जो रहते हैं, ये अच्छे लोग रहते हैं। एक कंजर को जो ना कंजरी पसंद आता, जो बात आती अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालेगा, तो ये तो काउंट में नहीं है, तो कीड़े मकोड़े अल्लाह के नजदीक, ये गंदे लोग। अपन आप मिसाल दे सकते, अरे भाई ओला तो गंदे ना, उन्हें शराबी है, उसके दिल में अल्लाह के वलियों की क्या मोहब्बत, वो लोगों का तो आउटी से मामला विचारूंगा, अल्लाह हिदायत दे। अच्छे कभी भी क्रीम की बात होती, तो अल्लाह ताला मोहब्बत। आज हम यहाँ बैठ के कितने औलिया का नाम लेते, कितने उलेमा के नाम लेते, कितनों के नाम लेके रोते, कितने के वो करते हैं, ये क्यों? ओला दुनिया से बेरगबत हो गए थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया से बेरगबत है, आज भी ऐसे लोग हैं, सुभान अल्लाह। आप लोगों की जिंदगी में किसी को जानते होंगे, मैं कई उलेमा को जानता हूं जिससे नहीं मिला, मैं मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनसे मिला दे।
اور کوئی انتقال فرما گئے. عزیر شمس صاحب مکہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے. میں ہمیشہ ریگریٹ کروں گا لائف میں, تو وہ ریگریٹ کروں گا کہ ایک اتنی بڑی شخصیت سے میں نہیں مل سکا. کیوں بھائی؟ جاننا پہچان کوئی نہیں پہچان, ان کے دل میں میرے اللہ سے دعا کرتا ہوں. کچھ لوگ ہیں میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں ان کے ساتھ رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ہٹ کے, اس میں سے عزیر شمس ہے رحمۃ اللہ علیہ, اس میں سے شیخ زبیر علی زئی ہے رحمۃ اللہ علیہ, اس میں شیخ ابن عثیمین ہے رحمۃ اللہ علیہ. جانتے تھے کون سے کی ملک میں پیدا ہوئے, میں کون سے کی ملک میں پیدا ہوا. ایک بہت اچھی بات ہے, صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں تمام ہوئی, لیکن ایڈ یہ ہے صبح ہوئی شام ہوئی رات ہوئی. ہم سے سوال کر لینا ہے خود سے, صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں تمام ہوئی, صبح ہوئی شام ہوئی رات ہوئی, کیا میری آج اللہ سے بات ہوئی؟ یہ اپنے آپ سے سوال کر. نماز پڑھنا نہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں, وہ بھی اللہ سے ملاقات بات ہی ہے. اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے ٹیچر سے بات کر لیے, اسکول سے بات کر لیے, دوستوں سے بات کر لیے, 5 منٹ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے اللہ کو پوری کہانی سنانا, کہتا اچھا دکھتا ہے, دوست بن گیا سا. رات میں بستر پہ لیٹے, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی اکیلے بات کر لے تو معلوم ہی نہ تھا. اللہ تعالیٰ آج بہت ہیکٹک تھا بھائی, دن بہت تھک گیا, اللہ تعالیٰ بات کرو یار. تو میرے بھائی زندگی کیا ہے؟ اپنی زندگی جو ہے نا موت کی طرف ایک ایک دن جاری, ایک ایک دن قبر کی طرف, قبرستان جاؤ. یہ حقیقت ہے زندگی کی. دنیا میں ڈوب گئے ہم, دنیا میں ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے کو اللہ کی راہ میں نکلو بولے تو تم زمین کو چپک جاتے, اور تم یہ دنیا کی زندگی سے راضی ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی سے زیادہ راضی ہو گئے؟ حالانکہ آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں الا قلیل, صرف تھوڑی ہے, بول رہے ہیں تھوڑی. یہ ساری دنیا تمام جو ہے نا پہاڑ, خوبصورت پہاڑ, تمام جو ہے نا سونے کے چاہے کچھ بھی ہو, یہ ندیاں سمندر سب کچھ فنا ہو جانے والے. اور آج ہم لوگوں کے واسطے جی رہے ہیں. قبرستان میں کبھی جا کے دیکھو آپ, جو لوگ بولتے ہیں وہ لوگ بھی مرے ہوئے پڑے ہوئے وہاں, بلکہ وہ جو ہمارے بارے میں ہم جس کو فکر کرتے تھے, انہوں کیا بولتے کہ ہمارے کو, وہ لوگ اپنی دعاؤں کے محتاج ہو گئے اٹھا. ہم وہ لوگوں کے واسطے اپنی زندگیوں کو کیا کیا کر لے رہے ہیں, وہ لوگوں کو دکھانے کے چکر میں ہم کیا کیا کر لے رہے ہیں. تو میرے بھائی دنیا کی حقیقت یہ ہے, یہ کچھ نہیں ہے دنیا. اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو دنیا کو, پھر آرام سے رہتے. ٹینشن بھی آئی, جوتے کی نوک, 5 کروڑ گئے پھر بھی جوتے کی نوک. اپن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ کپڑے پہ نہیں دیں گے تو کیسا ہوں گا؟ شرم سے پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان کو اتنا ہوش نہیں رہے گا قیامت کے دن کہ وہ بازو والے کو دیکھے نہیں ننگا ہے. سو اللہ اکبر, یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی. ننگے اٹھ کے بھاگنا ہے اپنے کو. اس کے بعد وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہے, کیا بچیں گا؟ صرف آج آپ جو زندگی میں کرے وہ بچیں گا. یہ حقیقت ہے. آپ کا سرٹیفکیٹ کام نہیں آئے گا, آپ کی سیلری کام نہیں آئیں گی, آپ کی باڈی کام نہیں آئیں گی, آپ کا ذاتی گھر کام نہیں آئیں گا, آپ کی گاڑی کام نہیں آئیں گی. آپ کے گھر میں کوئی دادا والد یا پردادا مرے ہوں گے نا, وہ لوگ بھی رکھے مرے ہوں گے نا, کہاں گئے ان کے چیزاں؟